کہ پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، رت جگہ کی راتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ چونکہ یہ میلہ ہے اور یہ عرس مبارک کی تقریب ہے، تو میلہ جو ہے پیسے دینے کا، پیسے لینے کا نام نہیں ہے، میلہ گیدرنگ کا نام نہیں ہے، میلہ اکٹھ کا نام نہیں ہے، میلہ ملاقات کا نام ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ملاقات کے لیے آپ ملنے کے لیے ہی آئے، بعض اوقات نگاہ سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا تھا بجز خیال یار کہ ہر ایک خیال مسترد، یار کا دیدار ہے تو اس سے بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ چونکہ میلہ ہے اور ایک ہی شخص جو ہے وہ پورے کا پورا میلہ ہو سکتا ہے، ایک ہی شخص پورے کا پورا میلہ لوٹ کے لے جا سکتا ہے، جیسے کہ حضور تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میلے کو لوٹ لیا۔ اور ان بزرگوں نے میلہ لوٹا کیسے؟ وہ جو لنگوا کا پرابلم ہے کہ جس میں ہم اپنی عقل کو آگے رکھتے ہیں، عشق کو بعد میں رکھتے ہیں، ان لوگوں نے عقل سے وہ تکبر، وہ حسد، وہ بغض، وہ کینہ اور چھپی ہوئی ریا اور دکھلاوے کی بیماری کو نکال کر انہوں نے اس عقل کو در محبوب پر بٹھا دیا۔ تو جب وہ در حبیب پر عقل بیٹھ گئی تو پھر اللہ نے میلہ لگا دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، 3 درجے بیان کیے کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ تزکیہ، دوسرا سٹیپ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تم انہیں قرآن سکھاتے ہو، کتاب سکھاتے ہو، اور تیسرا سٹیپ حکمت سکھاتے ہو۔ تزکیہ انسان کی جسمانی ضرورت بھی ہے، روحانی ضرورت بھی ہے۔ علم کب آتا ہے؟ نالج انسان کے پاس تب آتا ہے کہ جب انسان اپنا پیالہ صاف کر لے۔ علم نور ہے اور نور اس وقت تک قلب کے اندر نہیں آ سکتا جب تک کہ اس قلب کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے ہم پاک نہیں کر لیں گے۔ اس لیے اللہ نے جو سیکوینس ترتیب رکھی وہ یہ کہ پہلے تم اپنا تزکیہ کرو، اپنے باطن کی صفائی کرو۔ اسی لیے حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ آپ نے مولانا روم کو نصیحت کی کہ فرمایا کہ اے مولانا میرا یہ پیغام ہر بندے تک پہنچا دو کہ ہر مسلمان کو اپنے اندر بسے کافر سے ملنا چاہیے اور ہر کافر کو اپنے اندر موجود خاموش مومن سے ملنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے اندر بسے ہوئے کافر سے نہیں ملیں گے تو اس وقت تک تزکیہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مفکر بن جائے، چاہے محدث بن جائے، چاہے مفتی بن جائے، چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، چاہے پروفیسر بن جائے، جب تک وہ اپنے من کی صفائی نہیں کرے گا علم نہیں آ سکتا۔ تو تزکیہ جو ہے انسان کی جسمانی ضرورت بھی ہے، روحانی ضرورت بھی ہے۔ پڑھا لکھا بندہ ہو، کسی تقریب میں چلا جائے اور سامنے کا ایک بٹن اس کا ٹوٹ جائے تو اس کی ساری توجہ، ساری اٹینشن اس بٹن پر ہوگی، لوگوں پر نہیں ہوگی، وہ بے چین رہے گا۔ ظاہر پر اگر دھبا لگ جائے اور اس کو سٹیج پر ایز اے مہمان خصوصی بٹھا دیا جائے تو کبھی بھی پبلک کو نہیں دیکھے گا، اس کی ساری توجہ، اٹینشن اس دھبے پر ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ظاہر کی صفائی میری مکمل نہیں ہے تو مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ تو سالکان طریقت، اگر میرے اور آپ کے ظاہر پر دھبا ہے، میں بے سکون ہوں، تو اگر روح پر دھبا لگ جائے تو مجھے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ حسد ایک دھبے کا نام ہے۔ تھوڑا سا پیسہ آ گیا اور سٹیٹس ہم نے یہ بنا لیا کہ میرے سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، میرے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ تو یہ جو لنگوا کا پرابلم ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو کینہ ہے اور روح پر جو دھبے ہیں، جب تک ہم اس کی صفائی نہیں کریں گے نالج کو ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے۔